سأل سائل بعذاب واقع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کافر اور مشرک آیا. یہ باہر کے لوگ بیٹھے ہوئے، ان کے لیے کوئی ترجمان نہیں ہے، بیچارے کینیا سے جماعت آئی ہوئی ہے. یہ کہہ رہے تھے کوئی ہمیں ٹرانسلیٹر دے دیں. شوق سے سن رہے ہیں یہ، لیکن ان کے پلے کچھ بھی نہیں پڑ رہا. اور آپ یہ دیکھو پشاور اور کینیا کی جماعت کو اکٹھا کیا ہوا ہے، دونوں کے کلر میں کتنا فرق ہے بھائی. ایک طرف پشاور ہے بالکل، یہ دیکھو پشاور کے ہیں بالکل وائٹ، دوسری طرف کینیا کے لوگ ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف مذہب ایک ایسی چیز ہے جو ہر طبقے، ہر نسل اور ہر قوم کے لوگوں کو آپس میں جمع کر سکتا ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ دنیا میں مذہب واحد وہ دعوت ہے، وہ نعرہ ہے جو ہر طبقے کو جمع کر سکتا ہے. باقی کسی کے پاس کوئی نعرہ نہیں ہے. اسلام جب دنیا میں آیا نا تو عربوں کو عربیت پہ بڑا فخر تھا. انہوں نے غیر عربی کا نام عجمی رکھا ہوا تھا. عجمی پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ گونگے کو، جانوروں کو کہتے ہیں. جانور چونکہ بولنا نہیں آتا نا ان کو، تو عربی لوگ غیر عربی کو سب کہتے تھے یہ گونگے ہیں، ان میں بلاغت نہیں ہے، فصاحت نہیں ہے. نام بھی کیسا توہین آمیز رکھا ہوا تھا. اور فخر اتنا تھا، اتنا ان کو اپنے اوپر تکبر. تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم میں جب پیغمبر بھیجے تو پیغمبر نے یہ نعرہ لگایا، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی. آج کے بعد کسی عربی کو کسی عجمی پہ کوئی فضیلت نہیں، اور کسی عجمی کو کسی عربی پہ کوئی فضیلت نہیں. اچھا، آپ کو پتا ہے کہ قوم پرستی کے خلاف باتیں کرنے والے بھی بہت ملتے ہیں، لیکن ہوتے وہ بھی قوم پرستی ہیں. یہ اچھا ہو گیا آج یہ ٹاپک آ گیا، کیونکہ نا ابھی یوٹیوب پہ، فیس بک پہ اور انسٹاگرام پہ اور ٹک ٹاک پہ قوم پرستی بہت پھیلائی جا رہی ہے. کوئی آ جائے گا کہ ہم پنجابی ہیں، ہم پنجابی، کوئی آئے گا ہم پٹھان ہیں، کوئی آئے گا ہم سندھی ہیں. قوم پرستی کا جو نعرہ ہے نا اس میں اٹریکشن بہت ہے. کچھ گدھے فوراً آپ کے ساتھ اکٹھے ہو جائیں، ہم مہاجر ہیں، ہم پنجابی ہیں. تو کچھ گدھے ہر دور میں ہوتے ہیں. جیسے ہی یہ نعرہ لگتا ہے کہ ہم پٹھان ہیں، ہم پنجابی ہیں، ہم مہاجر ہیں، تو کچھ گدھے فوراً آپ کے ساتھ اس نعرے کو دیکھ کر مل جاتے ہیں، چاہے اس کے پیچھے اس قوم کا کہ فائدے والی تحریک ہو بھی کہ نہیں ہو. نعرہ لگا دو بس کافی ہے. این ممکن ہے جو یہ نعرہ لگا رہا ہو کہ ہم پنجابی ہیں، وہ پنجابیوں کا بیڑا غرق کرنے کے لیے یہ نعرہ لگا رہا ہو. این ممکن ہے جو یہ نعرہ لگا رہا ہو کہ ہم پٹھان ہیں، اس کا مقصد پٹھانوں کا بیڑا غرق کرنا ہو. این ممکن ہے جو یہ نعرہ لگا رہا ہو کہ ہم مہاجر ہیں، آ جاؤ. این ممکن ہے مہاجروں کا بیڑا غرق ہونے والا ہو. اور اب تک تو یہی ہوتا رہا ہے نا. لیکن میں آپ کو بتا دوں شیطان اتنا ہوشیار ہے نا، جب بھی دوبارہ بھی یہ نعرہ لگا نا ہم پٹھان ہیں، ہم مہاجر ہیں، ہم پنجابی ہیں، ہم سرائکی ہیں، سارے لوگ اکٹھے. قوم پرستی نعرہ ایسا ہے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، قرآن کہتے ہیں یہ دنیا کے ظاہر کو جانتے ہیں. یہ کسی بھی چیز کی گہرائی، جو خواہش ہے نفسانی کا غلام ہوتا ہے نا، جو آدمی نفس پرست ہوتا ہے، وہ ہر چیز کو اوپر سے لیتا ہے. کسی چیز کی ڈیپتھ میں جا کے، اس کی گہرائی میں جا کے نہیں دیکھتا کہ اس نعرے کے پیچھے کتنے خطرناک عزائم ہیں. آپ کو پتہ ہے قوم پرستی کا نعرہ ایک ایسا ہے جس کی کوئی بریک ہی نہیں ہے. مثال کے طور پر دو آدمیوں نے دوڑ لگانا شروع کی. آپ کو کہا کہ جو اس میں جیت گیا اس دوڑ میں، اس کو ہم اتنے پیسے دیں گے. ہر آدمی کوشش کرے گا نا کہ میں دوڑ میں کیا کروں، بولو جیتوں. لیکن آپ دیکھو گے یار مجھ میں اسٹیمنا بھی ہے یا نہیں ہے. آپ کہو گے بھائی گراؤنڈ کتنے کلومیٹر لمبا ہے جہاں ہم نے دوڑنا ہے. وہ کہے گا 1 کلومیٹر. آپ نے کہا چلو یار. وہ کہے 2 کلومیٹر. ہو سکتا ہے کچھ لوگ ہٹ جائیں.
کچھ کہیں نہیں یار ہم 2 کلومیٹر نہیں دوڑ سکتے, لیکن ہو سکتا ہے بعض لوگوں کا بڑا زبردست اسٹیمنا ہو, وہ آ جائیں گے. پھر آپ نے کہا نہیں ایکچولی 2 کلومیٹر نہیں 3 کلومیٹر ہے, 2-4 لوگ اور چھڑ جائیں گے, نہیں چھڑ جائیں گے, یار 3 کلومیٹر کون بھاگے گا, لیکن بڑے بڑے فنٹر وہ رہ جائیں گے. پھر اس نے کہا نہیں 3 نہیں 4 کلومیٹر ہے. تو بھائی وہ ہوتے ہوتے کم کرتے کرتے 10 کلومیٹر بھی لے گیا نا تو ایک آدھ شاید بچ جائے. لیکن اگر اس نے کہا کہ لامتناہی ہے, بھاگتے رہو گے ساری زندگی, کبھی بھی یہ فتح نہیں ہوگا, تو دنیا میں سب سے بڑا جو بے وقوف ہوگا نا وہ آئے گا اور کہے گا میں اس مقابلے میں شرکت کرنا چاہتا ہوں. تو قوم پرستی ایک ایسی دوڑ ہے جس کا کوئی اینڈ. مثال کے طور پر آپ نے نعرہ لگا دیا ہم پٹھان ہیں, تو جب آپ اس نعرے میں کامیاب ہو گئے, یہ نعرہ لگا دیا ہم پنجابی ہیں, تو سارے پنجاب والے جمع ہو گئے اور ایک الگ ملک بنا لیا, وطن بنا لیا, یا کوئی صوبہ بنا لیا فرض کرو. تو آپ کا کیا خیال ہے, سارا پنجاب کیا ایک قوم ہے بھائی؟ پنجابیوں میں آگے 20 قومیں ہیں, یہ راجپوت ہیں, یہ شیخ ہیں, یہ فلاں ہیں, یہ ڈمکانا ہیں. تھوڑے دنوں کے بعد راجپوت کھڑے ہو جائیں گے, ہم راجپوت ہیں, جو پنجابی غیر راجپوت ہے ہم اس کو نہیں مانتے. ٹوٹتے چلے جائیں گے. مہاجروں میں دیکھ لو, بہاری الگ ہیں اور دہلی کے یو پی کے الگ ہیں, بولنے کا اسٹائل میں فرق ہے. ہم یو پی کے, ہم جب دہلی والوں سے ملتے ہیں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی اردو کہاں کی ہے. حیدرآبادی اپن بریانی کھانے چلے بولتے ہیں کہ نہیں بولتے, ارے اپن ابھی دیکھو مجھے لگ رہا ہے حیدرآبادی ہے یہ, تو گٹکا کھاتے ہیں نا اپن گٹکا کھا کے آتے ہیں. جو یو پی کے ہیں وہ تو ہم لوگ تو اپن نہیں بولتے. آپ نے دیکھا کچھ لوگ ہے کو ہے بولتے ہیں, کیا پکا ہے, اردو اسپیکنگ میں. ایسے ہماری گلی میں صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں صاحب وہ بریانی پکی ہے, وہ کہتے ہیں بریانی پکی ہے, ہم کہتے ہیں ہے نہیں بھائی ہے, اتنی پکی ہے. تو اتنے لہجے ہیں کہ آپ اگر اردو کے نام پہ ڈیوائڈ کرنا شروع کر دیں تو پھر بہاریوں کہیں گے ہمیں الگ صوبہ چاہیے بھائی ہمیں, اور جو دہلی والے ہیں وہ کہیں گے بھائی ہمیں الگ چاہیے. اور سب کے تہذیبیں بھی الگ الگ ہیں, فرق ہے. دہلی والے اور ٹائپ کے ہوتے ہیں, یو پی والے اور ٹائپ کے ہوتے ہیں, اور بہاری اور ٹائپ کے ہوتے ہیں. تو قوم پشتو پٹھانوں میں تو اتنی قومیں ہیں. کوئٹہ کی پشتو الگ ہے, پشاور کی پشتو الگ ہے, باجوڑ کی الگ ہے, وزیرستان کی الگ ہے. تو اگر پشتو کے نام پہ توڑنا شروع کیا تو پٹھان تو بڑی قوم ہے, اس میں پھر 20 قومیں نکلنا, وہ وہاں کھڑے ہو جائیں گے, وہ کہیں گے ہم کوئٹہ والوں کو نہیں مانتے. میں نے کوئٹہ میں رہا ہوں نا, تو وہاں کی پشتو تھوڑی بہت سیکھی ہے. اب میں جب پشاور میں جا کے میں نے وہ بولا تو ان کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہی. میں نے کہا دغت مغت ہونے دی کڑے, انہوں نے کہا دغت کیا ہوتا ہے بھائی, انڈی والا ان کھا دے, انہوں نے کہا انڈی والا ان کیا ہوتا ہے, اور لگیت دے, انہوں نے کہا اور لگیت کیا ہوتا ہے. تو ہو سکتا ہے میں ہی غلط بول رہا ہوں, لیکن ہر جگہ کی پشتو الگ ہے. تو یہ ایک ایسی دوڑ ہے نا جس میں بھاگتے رہو گے, اینڈ آنے والا آپ تو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم نے قوم پرستی کا نعرہ لگایا تو کچھ لوگ اکٹھے. بھائی جب یہ اکٹھے ہوں گے نا کسی بھی نام پہ, اس کے بعد پھر یہ قوم مزید ٹوٹے گی, اور میں نے دیکھا ٹوٹتے ہوئے. قوم پرستی کے نام پہ کچھ قوموں نے تحریکیں چلائیں, جب وہ کامیاب ہوئی ہے نا تو انہی کے اندر پھوٹ پڑی ہے. انہوں نے کہا اصل میں ہم اس قوم میں فلاں لوگوں کو زیادہ آگے لایا جا رہا ہے اور فلاں لوگوں کو پیچھے کیا جائے. مثال میں فرضی مثالیں دیتا ہوں نا, اوریجنل دوں گا تو پھر وہ ایک پڈا نہ کھڑا ہو جائے. مثال کے طور پر پنجابیوں نے تحریک چلائی کہ ہم پنجابی ہیں, سارے پنجابی بولنے والے اکٹھے ہو جاؤ, اکٹھے ہو گئے جی سارے کے سارے. حالانکہ اکٹھے ہونا چاہیے تھا, لیکن انہوں نے کہا اکٹھے اردو کا لفظ ہے تو ہم اکٹھے ہوں گے, اکٹھے نہیں ہوں گے, اکٹھے ہو گئے سارے کے سارے. اب اکٹھے ہونے کے بعد جب سیٹیں بانٹنے کا وقت آئے گا تو راجپوت کھڑے ہوں گے, یار یہ ساری سیٹیں تو ارائیں لے گئے, راجپوتوں کو تو کچھ بھی ملا ہی نہیں ہے. پھر وہ ارائیوں کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں, سنائیں, ارائیوں کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ضیاء الحق بھی ارائی تھا نا, معلوم نہیں, کچھ بھی نہیں پتا. کل اگلے بیان میں پوچھ کے آنا, ابو سے پوچھ کے آنا, ٹھیک ہے. تو
ملک ہوتے ہیں, آوان ہوتے ہیں, بٹ ہوتے ہیں, جٹ ہوتے ہیں, 20 قسم کی, گجر ہوتے ہیں. تو اتنی قومیں میرے بھائی